مرد جب کسی عورت کے آگے جھکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہے۔ جو مرد کسی عورت کے آگے جھک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اسے کسی حال میں بھی کھونا نہیں چاہتا، اور خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے لیے مرد اپنی انا ختم کر دے، اپنی تلخی ختم کر دے۔ ہماری کئی حسرتیں ہمارے اندر ہی اندر گھٹ کے مر جاتی ہیں، اور ہم پھر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہنستے مسکراتے ہیں، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کتنی بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کسی نے محبت دی، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے ہاتھ تھام لیا، کسی نے بیچ راہ میں چھوڑ دیا، کسی نے میری اچھائیوں کے پل باندھ دیے، کسی نے میری ذات کو صرف میلا کیا، کسی نے ساتھ چلنے کی ہزار وجوہات مانگی، کوئی بغیر کچھ پوچھے ساتھ چل دیا، کسی نے الفت بھرے الفاظ برسائے، کسی نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ میری زندگی میں ہر آنے والے شخص نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق مجھے کئی باتیں سکھائیں، مگر ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں، اور میں آج زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین یہ ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کے سوا کچھ یاد رکھنے کے لائق بھی نہیں۔ زندگی بائی چانس کبھی بھی حسین نہیں ہوتی، اس کو حسین بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر عمارات اور خوبصورتی کی شناختی علامت بنے پھر رہے ہیں نا، یہ بھی پہلے دن سے ہی ایسے نہیں تھے، وہ بھی مسلسل سٹرگل میں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پیسے کے پیچھے اور کبھی رشتوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، دن رات بنا تھکے بنا ناکامیوں کے بارے میں سوچے تب جا کر زندگی حسین بنتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، بہت حسین اور مکمل زندگی بھی ہمارے کسی کام کی نہیں، کیونکہ یہ دنیا تو ہمارا وقتی ٹھکانہ ہے، اصل محنت تو ہمیں اپنی عاقبت کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سنور گئی تو سمجھو ہم سرخرو ہو گئے۔ دوستو، اپنی ذات پہ اعتماد ضروری ہے، اور یہ تب آتا ہے جب آپ دنیا کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں اور اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ اپنا آپ ان سے بہت منفرد نظر آنے لگتا ہے، تب آپ جانتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہے۔ مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کر لینا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور اپنے لیے خود ہی کافی ہو جاتا ہے۔ محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے، جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بٹھا دو، بالکل ویسے ہی دل کے ساتھ ہوتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے کہ لو اب ساری زندگی بندھے رہو، تکلیف کاٹتے رہو، جھیلتے رہو عذاب۔ یہ محبت صرف محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ جینے کا نام ہے۔ اور سوچو کہ آپ کو ایک تکلیف دہ چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے، آپ خود کو چھڑا بھی نہ سکو، اور اسی درد کے ساتھ کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا ہے، تو بتائیں کیسا لگے گا؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اب وہ بدل گئے ہیں، محبت باقی نہیں رہی، لیکن میں بتاؤں کہ محبت آگ جیسی ہوتی ہے، جس کے دامن میں لگ جائے اسے خاک کیے بنا نہیں چھوڑتی، اور جو خاک ہو جائے اسے دوبارہ کون بنائے۔ یاد رکھو، صرف تنہائی میں انسان مکمل ہوتا ہے، محفلوں میں، ہجوم میں، دوستاں میں، چاہنے والوں کی مجلس میں، شام شہر یاراں میں انسان بولتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے بولتا چلا جاتا ہے، کچھ نہیں سیکھتا، کچھ حاصل نہیں کرتا۔ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا، تنہا رہنا ضروری ہے۔ جو میری یاد کو سینے سے لگا کے روتا ہے، میرا خیال ہے مجھ کو گنوا کے روتا ہے، اسے تو یہ خیال تھا میں جان نہ دے پاؤں گا، بتائے کیوں وہ مجھے آزما کے روتا ہے۔ بھلا کے لوگ تو اپنوں کو خوش سے رہتے ہیں، یہ میرا دل ہے کہ اس کو بھلا کے روتا ہے۔ تمام دن جو ہنساتا ہے شہر والوں کو، وہ سارے شہر کو آخر سلا کے روتا ہے۔ میں کیسے مان لوں اس نے بھلا دیا ہے مجھ کو،
جو رات بھر میرے خوابوں میں آ کے روتا ہے شاید اپنی جفاؤں کا اب اسے احساس، وہ مجھ کو دیکھے تو چہرہ چھپا کے روتا ہے، جو بات بات پہ ہے روٹتا مجھ سے، کمال ہے وہ مجھے پھر منا کے روتا ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ 50 سال تک ہم اس ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور 50 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں تو ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے، اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لہجے کی تھکاوٹ میں بکھر جائیں گے، تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، اب تو قسموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے۔ ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت، لیکن اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے، اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، پاگل پن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر ایک کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ ہجوم میں نگاہ نہیں رکتی، نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ دل ایک نامعلوم جزیرہ نہیں جو ہر کشتی کو پناہ دینا چاہے۔ اللہ سے انسان نقصان اور فائدے کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں توڑ دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تبھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی بھی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔